بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اس جہان کی خالق، مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ کون زیادہ طاقتور ہے، پولیس یا وکیل۔ تو ناظرین، ان کو جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی صفحے پر۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ کون زیادہ قانونی اختیارات رکھتا ہے، پولیس یا وکیل، ایک پولیس افسر یا ایک وکیل۔ پولیس کا حاضر سروس افسر پولیس کا حصہ ہوتا ہے۔ پولیس کا سب سے چھوٹا ملازم پولیس کا کانسٹیبل ہوتا ہے۔ پولیس افسر کو قانون اختیار دیتا ہے کہ وہ مجرمان کو گرفتار کرے، جرائم کی روک تھام کرے، عوام کی حفاظت کرے اور ان کی مدد کرے۔ ایک پولیس افسر کی جو قانونی طاقت ہوتی ہے وہ ہے وارنٹ۔ ایک پولیس افسر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ناظرین، ایک پولیس افسر کی اہم ذمہ داری قانون پر عمل درآمد کرانا ہوتا ہے۔ ایک پولیس افسر عوام کی عزت و آبرو، مال و جان کی حفاظت کرنے، انہیں قانون پر عمل درآمد کروانے اور ان کو یہ احساس دلانے کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 91 کے تحت ایک پولیس افسر آپ سے کوئی بھی ڈاکومنٹ طلب کر سکتا ہے، اگرچہ آپ انکار ہی کیوں نہ کریں۔ پولیس کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ بغیر وارنٹ گرفتار کر سکے۔ ناظرین، یہ جو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 91 ہے، اس کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کروں گا۔ اب دفعہ 54 یعنی کہ 54 جو ہے ضابطہ فوجداری کی ضابطے کی، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ پولیس افسر کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں، یعنی کہ پولیس کے پاس کیا اختیارات ہیں اس دفعہ کے تحت۔ ناظرین، ضابطہ کے تحت، اس ضابطہ کی دفعہ 54 کے تحت ایک پولیس افسر کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں جو ایک عام آدمی کے پاس نہیں ہوتے۔ مثلا کسی مجرم کو گرفتار کرنا جس نے کوئی جرم کیا ہو، کسی کی تلاشی لینا ملزم پکڑنے کے لیے، مجرم پکڑنے کے لیے، یا اس سے کوئی شراب وغیرہ، کوئی چرس وغیرہ کرنے کے لیے برآمد، مشکوک گاڑیاں روک کر تلاشی لینا اور ٹریفک کا نظام چلانا جس کو ہم لوگ ٹریفک کے وارڈن وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی پولیس کا حصہ ہیں۔ اس دفعہ کے تحت پولیس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی چیز کا نام اور پتہ وغیرہ پوچھے۔ یہ جو دفعہ ہے، یہ سیکشن 54 جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، انشاءاللہ اس کو میں آپ کے ساتھ کسی وقت تفصیل سے کسی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا، 91 کو بھی اور اس کو بھی۔ پولیس افسر کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ وہ کسی شخص کا چلان کرے، اسے جرمانہ کرے اور اسے عدالت میں پیش کرے اگر وہ مجرم ہے تو اس نے جرم کیا۔ ان اختیارات کی وجہ سے ایک پولیس افسر معاشرے میں نمایاں ہوتا ہے۔ ایک پولیس افسر قانون کا محافظ ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ پولیس ہماری قانون کی رکھوالی ہے، یعنی کہ پولیس والے جو ہیں وہ اس کے قانون کے رکھوالے ہیں، محافظ ہیں۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں بات وکیل کی۔ ایک وکیل کون ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ ناظرین، ایک وکیل وہ شخص ہوتا ہے جو قانون کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قانون کی تربیت حاصل کرتا ہے جو ٹریننگ ہوتی ہے، اور ملک کی مختلف عدالتوں میں نمائندگی حاصل کرتا ہے، یعنی کہ بار کونسلز کا لائسنس لیتا ہے، عدالتوں میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وکیل جو وکالت کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس وکالت کا لائسنس ہوتا ہے۔ قانونی خدمات کی بنیاد پر ایک وکیل جو ہوتا ہے وہ سولیسٹر بھی ہو سکتا ہے اور بریسٹر بھی ہو سکتا ہے۔ وکیل کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے پولیس کا کام ختم ہوتا ہے۔ وکیل کی طاقت اس کا علم ہوتا ہے۔ وکلا کے پاس ملک کے قوانین کا وسیع علم ہوتا ہے۔ وکلا کے پاس بار کونسل کی طرف سے دیا گیا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کی طرف سے عدالت میں پیش ہوں۔ وکیل عدالت سے صرف ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ وہ مخالف پارٹی کو کہے کہ وہ متعلقہ کاغذات پیش کرے۔ عدالت کسی
ٹھوس وجہ سے ریکویسٹ کینسل بھی کر سکتی ہے۔ وکیل کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو گرفتار کر سکے، ان کے پاس صرف یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ملزم کی بے گناہی ثابت۔ وکیل قانون کے معاون ہوتے ہیں، وہ جج منصف کی فیصلوں میں مدد کرتے ہیں۔ جب پولیس کوئی مقدمہ درج نہیں کرتی تو وکیل صاحب پولیس کو قانون بتا کر مقدمہ درج کروا لیتے ہیں۔ جب پولیس ناجائز کسی کی تلاشی لیتی ہے اور اس پر کوئی ناجائز چرس یا پاؤڈر وغیرہ کا مقدمہ بنا دیتی ہے تو وکیل صاحب قانون کو استعمال کرتے ہوئے ملزم کو اس مقدمہ سے چھڑاتے ہیں۔ جب پولیس کسی ملزم کو حبس بیجا میں رکھتی ہے تو وکیل صاحب اسے پولیس کی حراست سے چھڑاتے ہیں۔ وکلاء کو آج میڈیا پر بیٹھ کر دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ دہشت گرد کون ہے آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ناظرین، میں اس معاملے کو زیادہ اچھالنا نہیں چاہتا، اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے اجازت دیجیے، زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ کون زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔